ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اکثر ہم شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر رہی، یا ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں مل رہی، ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا، ہماری ہیلتھ کے پرابلمس ٹھیک نہیں ہو رہے، اور ہمارا ریلوے کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پی آئی اے کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو شکوے ہیں یہ جائز ہیں، کافی حد تک جائز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی ان کے اندر ایشوز ہیں، ہمارے تمام اداروں کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، جیسے صحت مین ہے، یا آپ کی اسکولوں کے اندر ایشوز آ رہے ہیں، یا آپ کی پی آئی اے، یا جتنے بھی میں نے پہلے گنوائے ہیں ان کے اندر واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایشوز ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ان کو گورنمنٹ چلا رہی ہے یا ان کو ہم خود ہی چلا رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار گورنمنٹ سے زیادہ ہم خود ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر ایک ادارہ ہے ٹیچنگ کا یا ہیلتھ کا، تو اس کے اندر کون ہے؟ اس کے اندر ہم لوگ ہی ہیں، ہم عوام ہی اس میں کام کر رہے ہیں، ہم عوام ہی اس میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن ہم اپنا کام پورا نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کئی ادارے پرائیویٹائز کرنے پڑ رہے ہیں، کئی ادارے بند کرنے پڑ رہے ہیں، کئی ملازمین کو فارغ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دیکھیں، منحص القوم جو ادارے بنتے ہیں وہ ہم عوام کے ہی وجہ سے بنتے ہیں، ہمارے عوام کے۔ دیکھیں، جتنے بھی عوام ہے آخر اس کا کنٹریبیوشن ہے نا، اس کا حصہ ہے، تو ہی یہ ادارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ادارہ صرف کوئی عمارت کا نام تو ہے نہیں، انفراسٹرکچر کا نام تو ہے نہیں۔ تو یہ تمام جو اتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر ہم لوگ خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کو چاچے، مامے، تائے، بھائی، کزن وغیرہ۔ تو جو ہمارے اندر یہ جو کام نہ کرنے کا اور بنا کام کیے تنخواہیں لینے کا جو ہمارے اندر کلچر پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بیٹھتے جا رہے ہیں، ہمارے ادارے بیٹھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس وقت انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے ادارے اس وقت پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں، جیسے پی آئی اے کی آپ کو میں ایک ذرا مثال دوں گا، تو اس کے اندر جتنے بھی پائلٹ حضرات ہیں یا جتنے بھی ورکر حضرات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں کوتاہی، کہیں نہ کہیں ایسا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے جو انٹرنیشنل لیول کی ایک ہمارا ادارہ تھا، وہ بالکل بیٹھ گیا ہے۔ اس کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کو اربوں روپے کی وہ کرنی پڑ رہی ہے، سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، اور ہر سال وہ قوم کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم جو عوام اس کے اندر کام کرتے ہیں، ہم جو لوگ ہمارے اپنے کولیگز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے ہی بندے اس میں کام کر رہے ہیں، انہی کے اندر ہی یہ کوتاہیاں ہیں۔ جیسے سٹیل مل بیٹھ گئی، اب دیکھ لیں کہ ایک بندہ اگر اپنا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دن رات محنت کر کے اس کو اوپر لے کے جاتا ہے، لیکن جہاں ہمارے بچوں کا روزگار کا سسٹم ایک 70,000 یا 80,000 یا لاکھ بندے کا روزگار لگا ہوا ہے، ہم اسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ ہم نے سٹیل مل بٹھا دی، تو ہم یہ ورکر نے ہی بٹھائی نا۔ اگر ہم ورکر نے اچھے سے اس کو کام کیا ہوتا، اچھے سے اس کو ٹائم دیا ہوتا، جو اس کے مینجمنٹ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اچھے سے اس کو بینیفیشل بنایا ہوتا، تو آج سٹیل مل کا ایک نام ہوتا، آج پی آئی اے کا ایک نام ہوتا، آج ریلوے کا ایک نام ہوتا۔ دیکھیں، اوپر جو مینجمنٹ بیٹھتی ہے وہ تو ہر چوتھے سال یا 5ویں سال گورنمنٹ تو سرکار تو چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ہمارے امپلائیز حضرات ہیں، جو ہمارے پرماننٹ لوگ ہیں، وہ تو مستقل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، ایسے ہی ہمارے ٹیچر حضرات ہیں۔ تو جس شعبے میں ہے، اگر وہ اپنا 100% دے، تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو کسی بھی ادارے کو پرائیویٹائز کرنا پڑے یا پرائیویٹائز کرنا پڑے، یا ہمارے گورنمنٹ کو کسی بھی لحاظ سے کچھ ایسا کرنا پڑے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم جس ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں ہمیں اپنا 100% دینا چاہیے، ہمیں اپنا پوری توجہ دینی چاہیے، پورا فوکس دینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی بھی اس میں ہم اپنے بچوں کی روزی دے رہے ہیں، وہ روزی حلال کریں۔ اور دوسرا فردر جو ہم اگر
30 سال یا 40 سال کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں، تو ہم ایسا ایک سٹیپ بنا کے جائیں کہ جہاں پہ ہم ملازمت کر رہے تھے جس ادارے میں، وہاں 10 سے 15 یا 20 ملازم اور بھرتی گورنمنٹ کرے، وہاں پہ ایسا کوشن پیدا کر کے جائیں، ایسا نفع باعث بنا کے جائیں کہ گورنمنٹ وہاں پہ مجبور ہو جائے وہاں پہ اور بندے رکھنے کے لیے کہ یہ ادارہ، اس ادارے کو بندوں کی ضرورت ہے، یہ ادارہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جتنا بھی ہم گورنمنٹ پہ تنقید تو کرتے ہیں اور تنقید بنتی بھی ہے، کہیں پہ گورنمنٹ کے بھی اس میں قصور ہیں، گورنمنٹ کے جو ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پوسٹوں پہ، ان کے اندر بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن جتنی یہ جو ہماری ایک اگر ایک ہاسپٹل کے اندر جو محکمہ صحت کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں یا محکمہ زراعت کے اندر ملازمین ہیں، آخر کسی وجہ سے تو کسان پیچھے گیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس میں سے توجہ نہیں کی، اس حساب سے کسان کو سہولیات یا کسان کو وہ جو بتانے کے طریقے تھے، اچھی پیداوار لینے کے طریقے تھے یا کسان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی، وہاں پہ ہمارا محکمہ زراعت کہیں تو فیل ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زراعت بیٹھی ہے، یا ہمارے پاس نئے سیڈ نہیں آئے جس کے اوپر گورنمنٹ پیسہ اتنا دیتی ہے ہمارے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو، ایوب ریسرچ سینٹر کو، یا جس طرح کے بھی فیصل آباد کے اندر ہیں، ان کو سب کو سائنٹسٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی بھاری تنخواہیں 10 لاکھ 15 لاکھ تنخواہیں دیتی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی بیج اچھے ان 5-7 سالوں میں یا 10 سالوں میں کوئی اچھے بیج پیدا کر کے نہیں دیے جو کہ گرمی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر سکیں۔ تو لہٰذا ہم ایز اے عوام بہت ہی پیچھے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اگر دہاڑی لگی ہوئی ہے، ہماری اگر تنخواہ لگی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمارا کام چل رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا ایک بینیفیشل بنائیں کہ ہم سے اگر کوئی کسی بھی ہم ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہم نے اپنے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے نا، جب ہم اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، جب ایک ادارہ ترقی کرے گا، جب ایک ادارہ گروتھ کرے گا تو ایٹومیٹکلی پھر اس کے اندر پوٹینشل ہوگی، اس کے اندر زیادہ بھرتیاں آئیں گی، پھر جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو کہ اس وقت بے روزگار ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی جاب نہیں ہوگی، جب کوئی نہ پرائیویٹ جاب ہوگی نہ کوئی سرکاری جاب ہوگی تو کیسے یہ پھر بہتری آئے گی۔ تو لہٰذا گورنمنٹ پہ تنقید بھی کریں اور ہمیں اپنے آپ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جتنی کوشش ہو سکے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو بہتر کر لیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا، سیٹ کر لیا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک دن بدن آگے جائے گا، کسی بھی ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سے اپنا 100% دیں، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ ریلوے ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ٹیچنگ میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر جب تک ہم اپنا 100% نہیں دیں گے یہ ملک اوپر نہیں اٹھے گا، یہ ملک گروتھ نہیں کرے گا۔ لہٰذا میری یہ تمام عوام سے، تمام لوگوں سے، جس بھی محکمے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا 100% دیں، نہ کہ صرف خانہ پوری کے لیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشر آتا ہے ہائر مینجمنٹ کی طرف سے تو پھر ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور باقی جب پریشر نہیں آتا تو پھر ہم چاہے وہ 2 مہینے پریشر نہ آئے، چاہے وہ 3 مہینے پریشر نہ آئے، چاہے وہ سال پریشر نہ آئے، تو پھر ہم سکون سے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے کام پہ توجہ نہیں کرتے۔ لہٰذا میرا یہ ولاگ تمام پاکستان کے لیے ہے، جتنے بھی لوگ سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام کو مخلصانہ طور پہ اس کو کریں اور اتنا ایک بہتری کر کے جائیں کہ اس کے اندر اپنا اچھا کنٹریبیوشن اگر آپ دے کر جائیں گے تو پھر گورنمنٹ ان اداروں کے اندر مزید انویسٹمنٹ کرے گی، مزید اس کے اندر پیسہ ڈالے گی، وہ ادارے مزید ایکسٹینڈ ہوں گے، ان کے جو جیسے آپ کا ہیلتھ کا شعبہ ہے پھر اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بھرتی ہوں گے، نرسز بھرتی ہوں گی، اور جو فیلڈ سٹاف ہے وہ بھرتی ہوگا، اور اس سے پھر لوگوں کے جو روزگار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے۔ آج کل گورنمنٹ کیوں سرکاری نوکریوں پہ یا ان 5-7 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری جابز بہت کم آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ بھی اب مجبور ہو گئی ہے، تنخواہیں نہیں دے پا رہی کہ
کام تو ہو نہیں رہا، اور یہ ادارے ایسے ہی کافی ادارے جو ہیں ان کے اندر لوگ ایسے ہی تنخواہیں لیتے جا رہے ہیں، اور تنقید گورنمنٹ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ کام تو عوام نے ہی، جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے ویڈیو کے شروع میں، ہم عوام ہی ہیں کام کرنے والے، اور ہم اپنے کام کے ساتھ اتنے ایک مخلص ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اسٹرینتھن ہو سکے، اور جب ہم وہاں سے نکلیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جا سکے، ہمارے وہاں تصویر لگی ہوں کہ اس کی یہ خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں، لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر 1 سے 2% یا 4% لوگ اگر ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اس سے ملک اوپر نہیں جائے گا، بلکہ ہمیں 100% جو پرائیویٹائز طور پہ بھی کام کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ 100% اپنا دیں، اور جو سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں وہ بھی 100% دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ یہ جو مسائل ہیں یہ آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے جب ہم اپنا قبلہ درست کریں گے، تو لہٰذا ہمیں تمام لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک بہتری کی طرف جا سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔